له أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہونے والا دنیا کا سب سے پہلا خطرناک طوفان جس نے دنیا کی ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جو اس طوفان کی تباہی سے بچی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کے بعد اس روئے زمین پر کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی پودا، کوئی درخت، الغرض کوئی بھی چیز اس روئے زمین پر باقی نہ رہی۔ پوری کی پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کے اندر ختم کر دی۔ اس طوفان میں صرف وہی چند لوگ اور دیگر مخلوقات باقی بچیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس روئے زمین پر دنیا کا سب سے پہلا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب نازل فرمایا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ذریعے اس دنیا کو ختم کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دوبارہ سے کیسے آباد فرمایا، اور باقی بچنے والے چاند انسانوں اور جانوروں کے ذریعے اس دنیا کو دوبارہ کیسے آباد کیا گیا، اور یہ دنیا دوبارہ سے کیسے بنائی گئی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے گزرنے والی بہت ساری قوموں پر اپنے دردناک عذابات نازل فرمائے، لیکن اس دنیا میں نازل ہونے والا سب سے پہلا عذاب ان تمام تر عذابات سے ہولناک تھا۔ اس عذاب کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا سب سے پہلا عذاب نازل فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ہی ختم کر دیا، اور نسل انسانی پر دنیا کا سب سے پہلا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شیطان کی پیروی کر کے کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، اور اس قوم کے لوگوں نے 5 بڑے بت بنا رکھے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ ان 5 بڑے بتوں کا نام ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر تھا۔ اس بت پرستی کے علاوہ یہ قوم طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا تھی اور ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے وہ رسول ہیں جنہوں نے کفار کو نیکی کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہی سب سے پہلی وہ قوم ہے جن پر دنیاوی عذاب نازل کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کفر و شرک میں مبتلا اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے، لیکن 950 سال تک کے عرصے میں صرف 80 افراد ایسے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے لگے۔ ان 80 افراد کے علاوہ باقی تمام قوم اسی طرح اپنے کفر و شرک اور گناہوں کے اندر مبتلا رہی، یہاں تک کہ یہ بدبخت قوم حضرت نوح علیہ السلام پر ظلم و ستم کرتی اور ان کو معاذ اللہ پاگل کہتی۔ یہ لوگ کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر اس قدر مبتلا ہو چکے تھے کہ جب بھی اس قوم کا کوئی شخص مرنے لگتا تو وہ اپنی آل اولاد کو یہ نصیحت کر کے مرتا کہ تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر کبھی بھی ایمان نہ لانا۔ پیار دوستو، ایک طویل مدت تک دعوت حق دینے کے باوجود جب یہ قوم ایمان نہ لائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتی رہی
اور اسی طرح اپنے کفر و شرک کے اندر مبتلا رہی اور حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کرتی رہی، تو بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، ان قریب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ان پر نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جب وہ کشتی بالکل تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل فرمایا کہ آپ ان تمام تر مسلمانوں کو لے کر کشتی پر سوار ہو جائیں جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اور جو لوگ تم پر ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی بھی شخص تم پر ایمان نہ لائے گا، اور بے شک ظالم اس عذاب کے اندر ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ پیار دوستو، اس طرح جب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہونا شروع ہوا اور پانی زمین سے ابلنے لگا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں کی نسل میں سے ہر ایک نسل کا ایک جوڑا نر اور مادہ اپنی کشتی پر سوار کر لیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی فرما بردار بیوی اور آپ کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس، اور ان کی 3 بیویاں، اور ان کے علاوہ 72 مسلمان افراد، اس طرح کل 80 افراد کشتی پر سوار ہو گئے۔ اس طرح جب حضرت نوح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے تمام لوگ اور تمام جانور اور دیگر مخلوقات کشتی پر سوار ہو گئی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دردناک عذاب نازل ہو گیا۔ زمین پھٹ گئی اور زمین کے نیچے سے پانی ابلنے لگا اور آسمان بارش برسانے لگا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے اس روئے زمین پر ہر طرف پانی کا طوفان آ گیا۔ یہ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ اس نے روئے زمین کی ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگ اس پانی کے اندر ڈبکیاں کھانے لگے اور ہلاک ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا یہ عذاب مسلسل 40 دن تک جاری رہا۔ 40 دن تک زمین پانی اگلتی رہی اور آسمان بارش برساتا رہا۔ پیارے دوستو، یہ وہ وقت تھا کہ جب اس روئے زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی موجود تھا، اور اس پوری روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ تھی سوائے اس ایک کشتی کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تیر رہی تھی۔ یہ کشتی مسلسل 150 دن تک اس طوفان کے اندر ہچکولے کھاتی رہی۔ اس طوفان کے اندر کوئی پہاڑ، کوئی درخت، یہاں تک کہ کوئی بھی نافرمان مخلوق باقی نہ رہی۔ اس طرح جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے تمام تر نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ طوفان تھم گیا، اور 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ عراق میں موجود جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اس طرح طوفان کے رک جانے کے بعد جب یہ کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی، تو اس کشتی میں سے 80 افراد نیچے اترے، جن میں سے 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ 80 افراد تھے جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سے اس روئے زمین کو نسل انسانی سے آباد فرمایا، اور ان 80 افراد میں سے صرف 3 افراد ایسے تھے جن کی نسل آگے بڑھی۔ ان کے علاوہ باقی کسی بھی انسان کی نسل آگے نہ بڑھی۔ وہ 3 افراد جن کی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھایا اور جن کی نسل پوری دنیا کے اندر پھیلی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جن کے نام سام، حام اور یافس ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک چوتھا بیٹا بھی تھا جس کا نام کنعان تھا۔ یہ طوفان نوح کے اندر ہلاک ہو گیا کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوم میں سے تھا۔ پیارے دوستو، یہ 80 افراد کشتی سے اترنے کے بعد شہر بابل کے ارد گرد آباد ہو گئے، اور وہاں پر انہوں نے دنیا کا سب سے پہلا بازار قائم کیا جس کو سوق سامانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، شروع میں یہ 80 افراد مختلف قسم کی زبانیں بولتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زبان سے متعارف کروایا جس کو عربی زبان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ تمام لوگ عربی زبان کے اندر گفتگو کرنے لگے۔ پیارے دوستو، ان 80 افراد میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک نئے سرے سے نسل انسانی کو آگے بڑھایا، اور اب قیامت تک آنے والے تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئی، اور حضرت حام کی اولاد کالے رنگ کی پیدا ہوئی، اور حضرت یافس جو حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے ہیں، ان کی اولاد سرخی مائل پیدا ہوئی۔ پیارے دوستو، اس طرح یہ 80 افراد کا گروہ، ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ تک پہنچ گئی، اور ان لوگوں نے اپنا مسکن بابل کو بنا لیا۔ جب یہاں کی جگہ تنگ پڑنے لگی تو یہ لوگ دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بڑھتے بڑھتے
पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम को एशिया का जद्दे अमजद कहा जाता है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम को अफ्रीका का जद्दे अमजद कहा जाता है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस को यूरोप का जद्दे अमजद कहा जाता है। और आज भी इस दुनिया के अंदर मौजूद बड़े बड़े मुमालिक के नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के बेटों के नामों पर हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत साम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये शर्फ बख्शा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया कराम आए वो हजरत साम की नस्ल में से आए। प्यार दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तूफान नूह के जरिए इस दुनिया को तबाह बर्बाद किया और दोबारा से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के जरिए इस दुनिया को और नस्ल इंसानी को आबाद फरमाया और क़यामत तक तमाम आने वाली नस्लें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्लें हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम तर बुराइयों से हमें बचाए जिन बुराइयों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई।